یہ چند منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوں گی کہ کیسے اسرائیل نے فلسطین بیت المقدس پر ناجائز قبضہ کرنا سٹارٹ کیا۔ پچھلے 70 سالوں میں اسرائیل نے کیسے 6 جنگیں جیتیں، حماس کا وجود کیسے ہوا، اور اب بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد حماس نے اکتوبر 2023 یہودیوں سے بیت المقدس آزاد کروا لیا اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ 20ویں صدی کے اوائل 1911 تک فلسطین اوٹومن امپائر یا جس کو سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے کا حصہ تھا۔ یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان 3 قومیں آباد تھی۔ یہودی صرف 3% ہی آباد تھے، مگر اسی دوران یورپ میں زیونزم موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد دنیا میں یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ ملک کا حصول تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فلسطین جیسی مقدس زمین کا انتخاب ہوا، کیونکہ پوری دنیا میں صرف وہاں ہی 3% یہودی آباد تھے۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا اور 1918 کے اوائل تک سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ بہت سے نئے ممالک وجود میں آئے اور بہت سے ممالک برطانیہ کے زیر قبضہ ہی رہے۔ 1918 میں برطانیہ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ اگر یہودی جنگ عظیم اول میں برطانیہ کا ساتھ دیں تو فلسطین یہودیوں کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح جنگ میں برطانیہ نے عربوں کے کچھ بادشاہوں کو بھی لالچ دے کر اپنا اتحادی بنایا، یہاں تک کہ مکہ کے گورنر شریف حسین نے بھی قبلہ اول کی لالچ میں سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر ڈالی۔ مسلمانوں کی آپسی بغاوت کی بدولت ہی جنگ عظیم اول جیتنے کے بعد برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کو مختلف زمین کے ٹکڑے دے کر خوش کیا، مگر فلسطین برطانیہ کے زیر سایہ رہا۔ 1918 سے لے کر 1939 تک تقریباً 30 سال فلسطین دی گریٹ برٹن امپائر کے زیر کنٹرول رہا۔ اسی اسنا میں PLO فلسطین نیشنلزم موومنٹ جنم لیتی ہے۔ PLO کی تحریک آزادی زور پکڑتی ہے اور 8 جولائی 1948 کو برطانیہ بالآخر لوٹ مار کر فلسطین سے نکلتا ہے۔ اس وقت فلسطین کی آبادی میں 87% مسلم، عیسائی 10% اور یہودی صرف 3% آباد تھے۔ فلسطین کو آزادی تو نصیب ہو جاتی ہے، مگر برطانیہ جاتے جاتے یہودیوں سے مل کر یونائٹڈ نیشنز کو ایک ڈکلریشن رپورٹ دے کر کہتا ہے کہ UNO فیصلہ کرے گا کہ یہ کس کا ملک ہے۔ UNO اپنی رائے دیتا ہے کہ یہ ملک فلسطینی لوگوں کا ہے، مگر چند ماہ بعد ہی یہودی متحرک ہو جاتے ہیں اور UNO کی طرف سے ایک نقشہ جاری کیا جاتا ہے کہ جس میں 3% یہودیوں کو، 57% فلسطین جبکہ مسلمانوں کو صرف 43% حصہ دے کر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ یروشلم کو انٹرنیشنل کنٹرول میں ہی رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہلی دفعہ لفظ اسرائیل سنا جاتا ہے۔ یہودی بہت خوشی خوشی ناجائز قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک نئے ناجائز ملک اسرائیل کا وجود ہوتا ہے۔ یہاں مسلم عرب ممالک اسرائیل کے خلاف صرف لفظی طور پر مذمت نہیں کرتے، بلکہ 1948 میں 6 مسلم عرب ممالک مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ کا طبل بجاتے ہیں۔ یہ فرسٹ عربک اسرائیل جنگ تھی، مگر مغربی طاقتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ایک چھوٹا سا یہودیوں کا جھنڈ، جس کی ٹوٹل آبادی تقریباً 3,20,000 تھی، 6 مسلم عرب ممالک کو نہ صرف شکست دیتا ہے بلکہ فلسطین کے کچھ مزید علاقوں پر بھی قبضہ جما لیتا ہے۔ 1949 تک یہ جنگ اسرائیل جیت چکا ہوتا ہے۔ فلسطین کا حصہ غزہ اسٹرپ پر مصر کی فوج کی پیش قدمی کی وجہ سے وہاں مصر کا کنٹرول ہوتا ہے، جبکہ ویسٹ بینک اور گرد و نواح کے کچھ علاقوں پر جارڈن فوج اپنی چوکیاں بنا لیتی ہے۔ اب اسرائیل پہلے سے زیادہ علاقوں پر قابض ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ علاقے مصر اور جارڈن کی فوج کے قبضے میں ہوتے ہیں، مگر اب تک جنگی حالت کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً 7 لاکھ فلسطینی ہجرت کر کے قریبی عربک ممالک میں پناہ لے لیتے ہیں۔ تاریخ میں اس ہجرت کو پیلسٹین ایکسوڈس کہا جاتا ہے، کیونکہ فلسطینی عوام اپنے ہی ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مسلم عربک ممالک کو جنگ ہرانے کے بعد فلسطینی عوام لاچار و بے بس نظر آنے لگی، تو اسرائیل نے آئے روز مزید حملوں میں تیزی کر دی۔ اسرائیل کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 1964 میں فلسطینی عوام مکمل آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے PLO پیلسٹین لبرلائزیشن آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لاتے ہیں۔ یہ آرگنائزیشن فلسطینی آرمی نہیں بلکہ فلسطینی عوام ہوتی ہے جو اپنی آزادی کی جنگ میں کود پڑتی ہے اور ہر حالت میں اپنی خود مختار مکمل آزاد ریاست چاہتے ہیں۔ PLO اسرائیل کے خلاف بہت سے کامیاب حملے کرتی ہے، مگر محض چند ہفتوں بعد ہی اسرائیل، امریکہ PLO کو ایک ٹیررسٹ تنظیم کا خطاب دے دیتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے ظلم مزید بڑھنے لگتے ہیں تو 1967 میں ایک بار پھر مسلم ممالک اور اسرائیل میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے، مگر اسرائیل اس بار بھی یہ جنگ محض 6 یوم میں جیت جاتا ہے۔ غزہ اسٹرپ جو کہ مصر کی فوج کے قبضے میں تھی، اس پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اسرائیل نہ صرف مصر کی فوج پر غزہ اسٹرپ پر قبضہ کرتا ہے بلکہ مصر حدود کا کافی حصہ بھی اسرائیل کے قبضہ میں آ جاتا ہے۔ 1973 عربی ممالک اور اسرائیل ایک تیسری جنگ کا میدان لگاتے ہیں۔ اس کا بھی کوئی خاص فائدہ فلسطینی عوام کو نہیں ہوتا، سوائے مصر اپنے کچھ علاقے واپس لے لیتا ہے۔ 1974 تک 10 سال پی ایل او اسرائیل کو کوئی نئے علاقے پر قابض نہیں ہونے دیتا تو مغربی طاقتیں مذاکرات کے نام پر پی ایل او کو ٹیبل پر لے آتی ہیں۔ پی ایل او کو یو این او فلسطین کا نمائندہ حکومت مان لیتی ہے مگر اسرائیل نہیں، جو اسرائیل اور امریکہ بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں اور پی ایل او کو نمائندگی دے دیتے ہیں۔ جن علاقوں پر اسرائیل قابض ہے وہ اسرائیل ہی کے زیر اثر رہیں گے اور صرف 5 سال 1979 میں پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل مصر کے مقبوضہ علاقوں کو واپس کر دے تو مصر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اس طرح مصر پہلا مسلم عرب ممالک بن گیا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ یہودی ناپاک ارادے اور اس امن معاہدے کی کامیابی اور مغربی طاقتیں عرب ملک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر اسرائیل پی ایم اور مصری پی ایم کو امن کا نوبل پرائز دیتے ہیں۔ مصر ایجپٹ کی عوام بہت مظاہرے کرتی ہے، اپوزیشن بھی ایجپٹ گورنمنٹ کو بہت تنقید کرتی ہے اور بالآخر 2 سال بعد 6 اکتوبر 1981 کو ایجپٹ پرائم منسٹر انور سادات کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی حکومت کے تعاون سے ایجپٹ سرحد پر اور غزہ پٹی پر یہودیوں کے لیے نئی پکی کالونیاں بہت تیزی سے بنائی جاتی ہیں اور یہودیوں کی تعداد ڈبل ہو کر 6,20,000 تک ہو جاتی ہے۔ فلسطینی پی ایل او یو این او میں قرارداد پیش کرتے ہیں کیونکہ یو این او کے نقشے کے مطابق 1948 میں یہ علاقے فلسطین کو الاٹ کیے جاتے ہیں۔ یہودی اور مغربی طاقتیں دوبارہ سے مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیتی ہیں۔ جس پی ایل او کو 1974 میں یو این او فلسطینی عوام کی نمائندہ مانتی تھی، اس پی ایل او کو 1992 میں اسرائیل بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پی ایل او جو کہ فلسطین کی نمائندہ تنظیم ہوتے ہوئے اسرائیل کی موجودگی کو تسلیم کر لیتے ہیں تو فلسطین کی عوام 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو فلسطین کی موجودگی کو ابتدا سے ہی نہیں مانتے اور اپنی آزادی کے لیے دوبارہ سرگرم ہو جاتے ہیں اور 1987 میں ایک نئی آرگنائزیشن حماس عرب ممالک کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ مگر فلسطین کی حکومتی نمائندہ پارٹی پی ایل او ہی ہوتی ہے۔ 1993 میں اوسلو اکارڈ پی ایل او اور اسرائیلی پی ایم یٹزک رابین کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا جاتا ہے۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کی موجودگی کو تسلیم کیا جاتا ہے اور پہلی بار پی ایل او کی جگہ فلسطین میں ایک حکومت بنائی جاتی ہے جس کا نام پی این اے فلسطین نیشنل اتھارٹی رکھا جاتا ہے۔ یاسر عرفات کو صدر منتخب کیا جاتا ہے اور پھر وہی کہانی، اسرائیلی پی ایم اور یاسر عرفات کو امن نوبل پرائز دیا جاتا ہے، مگر اس بار ایک گیم الٹی ہو جاتی ہے۔ ایکسٹریم جیوز لوگ اسرائیلی وزیر اعظم کو 3 گولیاں مار کر قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسطین مکمل اسرائیل کا ہونا چاہیے اور یہاں صرف یہودیوں کے رہنے کی ہی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد جنرل الیکشن کرائے جاتے ہیں، مگر یہاں حماس 1996 والے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کرتا ہے اور اسرائیل کا وجود سرے سے ہی تسلیم نہیں کرتا۔ اور دنیا میں پہلی بار حماس کے لوگ اپنی جائز آزادی کے حق کے لیے سوسائیڈ اٹیکر بن کر اسرائیل کالونیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت یو این او کی بندربانٹ کی وجہ سے فلسطینیوں کے پاس ویسٹ بینک کا کچھ حصہ اور غزہ اسٹرپ کا کچھ حصہ ہی باقی ہے۔ حماس فلسطین کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے فلسطینی عوام کی آواز بن کر ابھرتا ہے اور 2006 کا الیکشن بھی جیت جاتا ہے، مگر الیکشن کے صرف 1 سال بعد ہی پی ایل او کی حمایت یافتہ جماعت الفتح نے غزہ کے مقام پر اپنے ہی فلسطینی بھائیوں حماس گروپ سے جنگ شروع کر دی۔ اس آپسی جنگ کی وجہ سے فلسطین مزید تقسیم ہو جاتا ہے۔ ویسٹ بینک پر الفتح پی ایل او جبکہ حماس کا صرف غزہ اسٹرپ کے کچھ حصہ پر کنٹرول رہ جاتا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا 2008 میں اسرائیل نے حماس پر بری طرح بمباری کر کے غزہ اسٹرپ کا مزید حصہ قبضے میں لیا، جبکہ دوسری طرف سے پی ایل او الفتح سے مل کر ویسٹ بینک کے مزید حصوں میں پکی آبادیاں اور بم پروف دیوار کے ساتھ مزید میزائل شکم نظام آئرن ڈوم بھی لگا دیا، جس کی وجہ سے حماس کا کنٹرول مزید کم ہو گیا۔ حماس آزادی کی حقیقی جنگ اور اچھے کاموں کی وجہ سے فلسطینی عوام کی آواز بنی، جبکہ الفتح زیادہ ریزسٹ نہیں کرتی تھی، مگر حماس جس کا کنٹرول صرف غزہ پٹی تک تھا، اکثر اسرائیل پر راکٹ فائر کرتی رہتی تھی، جس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے آئرن ڈوم سسٹم، ایک ڈیفنس سسٹم ہے جو لگا لیا تھا۔ یہاں الفتح کے امن معاہدے کے بعد فلسطین کے نقشے میں صرف اسرائیل ہی نظر آتا ہے، جبکہ فلسطینی آبادیاں کہیں کہیں ڈھونڈنے سے ملتی ہیں۔ آپ اس نقشے میں دیکھیں، ڈارک گرین فلسطین الفتح کے زیر کنٹرول میں ہیں، جبکہ لائٹ گرین حصوں پر اسرائیل اور فلسطینی حکومت مل کر حکومت کرتے ہیں، جبکہ پنک حصے پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہے۔ دراصل پی ایل او الفتح ایک سیکولر جماعت ہے اور اسرائیل آہستہ آہستہ مکمل فلسطین پر ناجائز قابض ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت میں ویسٹ بینک کو چھوٹی چھوٹی کالونیاں اور آبادیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جہاں باقاعدہ باڑ لگا کر 100 سے زیادہ بارڈر بنائے ہوئے ہیں، مگر حماس جو کہ فلسطین میں ایک جہادی گروپ ہے جس کو حقیقی آزادی کی جنگ کا سامنا ہے، جبکہ پس پردہ اسرائیل کو بہت مغربی ممالک کی حمایت حاصل ہے اور حماس کو ایران، ترکی، عمان اور لبنان کی حمایت حاصل رہی ہے۔ یہاں بات کرتے ہیں بیت المقدس اور موجودہ صورتحال کی۔ ویسٹ بینک کے نقشے کے درمیان یروشلم شہر ہے، قبلہ اول یا بیت المقدس۔ یروشلم میں مشرقی مغربی دونوں اطراف آئے دن جنگ بھی اسی مقدس جگہ مسجد اقصیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ یو این او کی قرارداد اور نقشے کے مطابق یہ حصہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اب سے 2 ہفتے قبل اکتوبر 2023 میں اسرائیلی گورنمنٹ نے یروشلم میں مقیم فلسطینی مسلم کو آرڈر دیا کہ گھر خالی کر کے یروشلم کو مکمل خالی کروا دیں۔ جواب میں 1 ہفتے پہلے حماس نے آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے غزہ اسٹرپ سے پیش قدمی کرتے ہوئے ویسٹ بینک کے کچھ حصے اور یروشلم بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جل فلسطینی مسلمانوں کو جلد از جلد آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ فلسطین ایک مکمل مسلم ریاست ہے، جبکہ اسرائیل اس پر آہستہ آہستہ مکمل ناجائز قابض ہونا چاہتا ہے۔ فلسطین کا کنٹرول اس وقت ٹکڑوں کی شکل میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1967 کے معاہدے کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کو علاقے الاٹ کیے جائیں۔ کچھ ممالک یہ بھی کہتے ہیں کہ 1947 کے یو این او کے نقشے کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کی حدود بندی کی جائے۔ آپ نے مکمل تاریخ ہسٹری سنی۔ پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں کہ آپ کی محبت کن کے ساتھ ہیں۔